Welcome. Welcome to Al Khaliq Academy e-learning program. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم اردو پڑھیں گے. میرے پاس کلاس 7 کی بک موجود ہے جس میں سبق نمبر 1 ہم جو آپ کے پاس پیج نمبر 5 پر ہے. ٹھیک ہے, یہ پویم آپ نے اچھی طریقے سے پڑھنی ہے اور سمجھنی ہے. میں آپ لوگوں کو ریڈ کر کے سمجھا رہی ہوں. اسی طرح آپ نے بھی اسے 2 سے 3 مرتبہ ریڈ کرنا ہے تاکہ آپ کو اس کے اشعار یاد ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو اس کے شاعر ہے محمد اسماعیل میرٹھی. پڑھتے ہیں نظم. رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر. نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر. اب خدا پر نظر کیسے ہوتی ہے ہماری؟ ہمیں خدا نظر نہیں آتا لیکن اس کی تخلیقات, اس کی بنائی ہوئی تمام چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں جسے دیکھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی کا اندازہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اللہ تعالیٰ پہ نظر کیسے رکھنی ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز جسے آپ دیکھتے ہیں, جسے آپ نہیں بنا سکتے, تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر وقت دل میں کرتے رہنا ہے. کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے. تو یہ کیوں کہہ رہا ہے شاعر کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں, نہ اندھیرے میں نہ اجالے میں, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے. شام کا وقت ہو یا سویرا ہو, چاندنی ہو یا گھٹ اندھیرا ہو, میگھ نے آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو, لیک پرہول دل نہ میرا ہو, کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے. اس بند میں کیا کہہ رہا ہے شاعر؟ شام کا وقت ہو یا سویرا ہو, چاندنی یعنی ہر طرف اگر روشنی ہو یا ہر طرف اندھیرا موجود ہو, یا بارش برس رہی ہے یا کبھی آندھی آنے والی ہو. لیک, یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے لیک. شعراء اکثر ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس کی میننگ آپ کو شاعری سے پتہ چلتی ہیں. آپ نے اردو کے جملوں میں ایسے الفاظ نہیں پڑھے لیکن شاعری میں ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. لیک کا مطلب یہاں پر ہے لیکن. جب آپ اس بند کو پڑھیں گے تو آپ کو ان الفاظ کی میننگز بھی ساتھ ساتھ سمجھ میں آئیں گی. ٹھیک ہے, تو شاعر کہتا ہے کہ مجھے کسی بھی وقت کسی بھی مشکل یا پریشانی میں گھبراہٹ نہیں ہوتی, نہ مجھے خوف آتا ہے, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے. جب کہ طوفان کا ہو سناٹا, سخت اندھیاؤں کا چلے جھونکا, جڑ سے پیڑوں کو دے اکھیڑ ہوا, میرے دل میں نہ خوف ہو اصلا, کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے. اس حمد میں شاعر نے تقریباً ایسے ہی موقعوں کا ذکر کیا ہے جہاں ہمیں ایسی ہی جگہوں کا ذکر کیا ہے جہاں ہمیں ڈر یا خوف محسوس ہوتا ہے. تو یہاں پر شاعر کا عقیدہ اس قدر مضبوط ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر طوفان کا سناٹا, اکثر آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا جب بارش ہونے لگتی ہے, جب تیز ہوا چلنے لگتی ہے, تو اس سے پہلے کچھ خاموشی سی محسوس ہوتی ہے, ہر طرف سناٹا سا محسوس ہوتا ہے. تو یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ اگر مجھے آندھی یا طوفان کے آنے سے پہلے پتہ چل جائے اور اس خاموشی کو میں محسوس کروں تو بھی مجھے ڈر یا خوف محسوس نہیں ہوتا, اگرچہ طوفان یا آندھیاں اس قدر شدید ہیں کہ وہ جڑوں سے پیڑوں کو اکھاڑنے یا کوئی اور ایسی وجوہات میرے سامنے آ جائیں جس کی وجہ سے میرے دل میں گھبراہٹ پیدا ہو, تو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے, لہٰذا مجھے کسی چیز کا خوف محسوس نہیں ہوتا. میرے رستے میں ہو اگر میدان یا پرانا کوئی کھنڈر سنسان, کوئی مرگھٹ ہو یا ہو قبرستان, نہ خطا ہو میرے اوسان, کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے. جی, اس بند میں شاعر کہتا ہے تنہائی کے بارے میں کہ اگر میں بالکل تنہا ہوں کسی بہت ہی وسیع میدان میں, کسی کھنڈر میں. مرگھٹ کہتے ہیں جہاں پر مردوں کو دفنایا جاتا ہے. جی ہاں, یہ تقریباً قبرستان ہی ہے جہاں مردوں کو تیار کیا جاتا ہے اور پھر انہیں دفنایا جاتا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ میرے اوسان تک خطا نہیں ہوتے, یعنی ہلکی سی گھبراہٹ جو ہمیں محسوس ہوتی ہے اور ہم گھبرا جاتے ہیں, تو یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ میرے اوسان بھی خطا نہیں ہوتے, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے. جو بیاباں میں ہو گزر میرا یا سمندر پہ ہو سفر میرا, دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا, رہے پھر بھی تو ہی جگر میرا. تقریباً ہر جگہ کا شاعر نے اس حمد میں ذکر کیا.
پہلے وہ سنسان اور کھنڈرات میں گھوما لیکن اسے یہ یقین تھا کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے. اب یہاں پر وہ بیابان میں یعنی صحرا میں جہاں کوئی اس کے ساتھ نہیں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ سمندر یعنی وہ کسی بحری سفر میں ہے اور گھر سے بہت دور چلا گیا ہے. تو پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں بالکل بھی نہیں گھبراتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے. جب کہ دریا میں آئے طغیانی اور ہاتھی ڈباؤ ہو پانی، پار کھیوا نہ ہو بآسانی، مجھ کو اندیشہ ہو نہ حیرانی کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے. جی یہ نظم کا آخری بند ہے. اس میں شاعر کیا کہتا ہے؟ اس میں شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ میرا سفر پانی پر ہے اور وہ بہت ہی گہرا ہے، ہاتھی ڈباؤ ہو پانی یعنی بہت زیادہ گہرا پانی، اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہو کہ میں اس پانی کو یعنی اس سفر کو آگے برقرار نہیں رکھ سکتا اور میں اپنے سفر کو مکمل کرنے سے پہلے ہی ڈوبنے والا ہوں، تو بھی مجھے کوئی خوف و خطر نہیں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے. یقیناً آپ کو یہ پویم سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ پویم آپ نے اسی طرح سے ریڈ کرنی ہے تاکہ آپ کو یہ پویم مزید اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. بک میں آپ کو ایکٹیویٹیز دی ہوئی ہیں، انہی ایکٹیویٹیز کو میں نے آپ کے ورک میں بھی سالو کر دیا ہے. یقیناً آپ لوگوں نے یہ اسکول سے کلیکٹ کر لیا ہوگا. آپ کے پاس یہاں پر الفاظ معنی موجود ہیں جس کے آپ نے جملے بھی بنانے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سوالات دیے گئے ہیں جو کہ آپ کے پاس پہلے سے. ان تمام سوالات کو آپ نے اسی طریقے سے حل کرنا ہے. ساتھ میں آپ لوگوں کو تشریحات بھی سالو کر کے دی گئی ہیں. یہاں آپ کے پاس 2 تشریحات موجود ہیں. دونوں تشریحات سے پہلے آپ کو حوالہ نظم لکھنا ہے یعنی صرف 1 مرتبہ لکھنا ہے، 2 مرتبہ نہیں لکھنا. تعارف شاعر موجود ہے آپ کے پاس. مرکزی خیال موجود ہے، اسے آپ نے لکھتے وقت بھی اچھی طرح سمجھنا ہے اور یاد کرنا ہے. جی ہاں یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کی بک میں موجود نہیں ہیں، انہیں آپ نے یہیں سے لکھنا اور سمجھنا ہے. انتخابی سوالات موجود ہیں آپ کے پاس. سب سے آخر میں آپ کو دیا ہوا ہے قواعد جو کہ آپ کی بک میں بھی موجود ہیں، جس میں آپ کے پاس 2 تعریفیں ہیں، صفت اور موصوف. صفت کیا چیز ہے؟ وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی اچھائی، برائی، مقدار، تعداد، رنگ ظاہر کرے. جی ہاں یہ آپ کے پاس بک کی پیج نمبر 7 پر موجود ہے آپ کے پاس. جیسے نیک لڑکا، کالا بستہ، تھوڑا سا پانی، 20 گیندے. تو یہ تمام کیا ہیں؟ آپ کو سب سے پہلے اسم کی اچھائی یا برائی کے بارے میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو تعداد یا مقدار بتائی جا رہی ہے. جملوں میں آپ کو بتا دیا نیک لڑکا، تو نیک کیا ہے؟ اس کی اچھائی ہے. کالا بستہ یعنی بستے کا آپ کو رنگ بتا دیا گیا ہے. ایک طرح سے کالا بستہ اس کی برائی کے بارے میں کہا جا رہا ہے. تھوڑا سا پانی یہ آپ کو مقدار بتا دی گئی. 20 گیندیں یہ آپ کو تعداد بتا دی گئی، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اگر کسی اسم کے بارے میں آپ کو اس کی اچھائی برائی کے بارے میں بتایا جائے تو وہ اس کی صفت کہلاتی ہے. اگلی تعریف ہے آپ کے پاس اس میں موصوف. موصوف کسے کہتے ہیں؟ جس اسم کی خوبی بتایا جائے اسے موصوف کہتے ہیں. جیسے کالا بستہ آپ کے پاس یہ صفت والے ڈیفینیشن میں موجود ہے. تو اس میں بستہ آپ کے پاس اسم ہے لیکن جو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یعنی اس کی صفت جو بتائی جا رہی ہے، اچھائی برائی جو بھی ہے، وہ آپ کے پاس موصوف کہلاتا ہے. اور اگر آپ کو کہا جائے بستہ موصوف ہے، نیک صفت ہے اور لڑکا موصوف ہے، یعنی دوسرا جملہ جو آپ کو دیا ہوا ہے نیک لڑکا، نیک آپ کے پاس صفت ہے، اس کی خوبی بتا دی گئی ہے، اور لڑکا جو ہے وہ موصوف ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. جس کے بارے میں آپ ذکر کر رہے ہیں، جس کی آپ اچھائی یا برائی بتا رہے ہیں، وہ موصوف کہلائے گا. یعنی اسم جو ہے اس میں وہ موصوف کہلائے گا. اس کے بعد آپ کو مزید ایک اور مشق دی ہوئی ہے جس میں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اس پوری عبارت میں یعنی آپ کے پاس پیج نمبر 7 پر جو عبارت دی گئی ہے اس میں آپ نے صفت اور موصوف الگ الگ کرنے. تو آپ نے کاپی میں کس طرح سے ورک کرنا ہے؟ آپ نے کالم بنانا ہے. ایک طرف آپ ہیڈنگ لکھیں گے صفت اور دوسری طرف آپ نے لکھنا ہے موصوف، ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ پورا جملہ اس طریقے سے پڑھنا ہے. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کتنی صفات ہیں اور کتنے موصوف ہیں. یہاں آپ کے پاس شروع میں لکھا ہے ہمارے اسکول کے ہیڈ ماسٹر انتہائی قابل آدمی تھے. اب اس جملے میں بتائیے کہ یہاں پر اسم کہاں ہے؟ اگر کوئی اسم موجود ہے تو وہ آپ کا موصوف کہلائے گا،
اور اگر ان کی کوئی خصوصیت آپ کو بتا دی گئی ہے، کوئی اچھائی برائی آپ کو بتا دی گئی ہے، تو وہ آپ کی کیا کہلائے گی؟ صفت کہلائے گی۔ یہاں پر آپ کے پاس پہلے جملے میں بتا دیا گیا ہے اسکول کے ہیڈ ماسٹر، تو ہیڈ ماسٹر کیا ہے؟ موصوف کہلائے گا۔ انتہائی قابل آدمی تھے، تو یہاں قابل آدمی جو آپ کو دیا ہوا ہے یہ آپ کی صفت ہے۔ ہیڈ ماسٹر کی صفت کیا بتائی گئی ہے؟ کہ وہ ایک قابل آدمی تھے۔ اسی طرح وہ اصولوں کے بڑے پابند تھے، بڑے پابند تھے اصولوں کے، تو اصولوں کی پابندی کیا ہے؟ یہ بھی ان کی صفت کہلائے گی۔ اسی طرح آپ نے یہ پوری عبارت جو ہے پڑھنی ہے اور آپ نے اس میں سے صفت اور موصوف الگ کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر آپ کا فرسٹ چیپٹر کا تمام ورک کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ نے اس ورک کے مطابق یہ تمام کام مکمل کرنا ہے۔ آپ کی بک میں بھی یہ سالو ہے، یہاں سمجھ نہ آئے آپ نے بک سے سالو کرنا ہے، اور اسی طرح سے کاپی میں کالم بنا کے آپ نے یہ تمام کام کمپلیٹ کرنا ہے۔ اوکے، تھینک یو۔